سامعین، آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل پر اپلوڈیڈ اس ویڈیو میں دیوبندیوں کے بہت بڑے مولوی کو گوخور اور موت نوش یعنی پاخانہ کھانے والے اور پیشاب پینے والے ثابت کیا گیا تھا، اور اشرف علی تھانوی کو مفت خور اور لعنتی ملامتی کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر لعنتی ثابت کیا گیا، اور بھی کئی حوالوں سے دیوبندیت کی حقیقت کو روز روشن کی طرح آپ حضرات کے سامنے واضح کر دیا گیا۔ اور علی اصغر بواسیری چمار کے پیش کردہ حوالوں سے اس لنگڑے چمار دیوبندی کی جو جہالت و حماقت کے پردے واہ ہوتے ہیں، ان سب سے پچھلی کئی ویڈیوز میں آپ حضرات کو آگاہ کیا جا چکا ہے۔ ہماری ضربات قاہرہ سے یہ لنگڑا دیوبندی علی اصغر بواسیری چمار جو چیختا اور چلاتا ہے اور مجھے اور میری مرحومہ والدہ کو جو گالیاں دیتا ہے، وہ اس کی ویڈیو میں کوئی بھی دیوبندی سن سکتا ہے۔ حالانکہ ابو ایوب دیوبندی نے اپنی کتاب دست و گریباں میں لکھا ہے کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ضرور ہوتا ہے، جس پر مجھے حق حاصل ہے کہ اس لنگڑے بواسیری دیوبندی علی اصغر چمار کی ایک ایک گالیوں کا جواب اسی کے انداز اور اسی کے الفاظ میں دوں، لیکن میں نے اسے اب تک نظر انداز کیا۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں اس لنگڑے دیوبندی علی اصغر چمار نے جس طرح گالیاں بکی ہیں وہ ناقابل سماعت ہے۔ باوجود اس کے آج کی اس ویڈیو میں بھی میں اسے اس کے انداز میں اس کی طرح گالیاں نہیں دوں گا، بلکہ اس خیال کے ساتھ اسے چھوڑ دیتا ہوں کہ چونکہ اس کے بواسیر میں سرخ مرچ کا پاؤڈر ہماری ویڈیو کے ذریعے بار بار لگایا جاتا ہے، تو یہ بیچارہ کم سے کم کتے کی طرح بھونکے گا نہیں اور سور کی طرح چیخے گا نہیں، اور بقول اپنے مولوی کے مشرکین کی طرح مجھے گالیاں نہیں دے گا، تو پھر اور کیا کرے گا؟ اور اپنے اشرف علی تھانوی کے بقول چمار کی طرح بیہودہ گوئی نہیں کرے گا، تو پھر اور کیا کرے گا؟ اس لیے میں اس کی طرح گالیاں نہیں بکوں گا، بلکہ اس کی غلاظتوں اور جہالتوں اور حماقتوں کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ تو سامعین، سب سے پہلے واضح کر دوں کہ اپنی اس ویڈیو میں اس لنگڑے دیوبندی علی اصغر بواسیری چمار نے میری باتوں کا جواب دینے کے بجائے حسب فطرت یہ حوالہ وہ حوالہ تو لگایا اور کچھ کا کچھ مطلب نکالا، اور اس طرح جس بات کو بمشکل 8 سے 10 منٹ میں بتایا جا سکتا تھا اس کو 40 منٹ تک بکتا رہا، اور اس 40 منٹ میں اگر آپ غور کریں گے تو آدھی ویڈیو میں اس نے مجھے گالیاں دی، اور مجھے گالیاں دے کر اپنے گھر کی کتاب ملفوظات فقیہ الامت کے حوالے سے یہ لنگڑا بواسیری علی اصغر چمار مشرک اور مشرکین کی ذریت بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سامعین، اس لنگڑے چمار علی اصغر دیوبندی نے بواسیری نے اپنی پچھلی کئی ویڈیو میں مجھے گنڈا کہا ہے، حالانکہ اس نے اپنے گھر کی خبر لی ہوتی تو اسے معلوم ہوتا کہ ڈاکو تو خود یہ دیو کے بندے اور اس کے خاندان ہیں، جیسا کہ آپ شریعت یا جہالت نامی اس کتاب کے صفحہ نمبر 9 پر دیوبندی جو لکھتا ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، لکھتا ہے خود دیوبندی ہی کے بارے میں کہ جناب حقانی صاحب جس نے یہ کتاب لکھی ہے اس کے بارے میں ہے کہ جناب حقانی صاحب اسی قوم کے ایک فرد ہیں، ان کے والد پالن بذات خود ایک مشہور ڈاکو تھے، رہزنی ان کا خاندانی پیشہ تھا۔ اس لیے سامعین، جب ڈاکوؤں کا سلسلہ اور زمانہ رفتہ رفتہ ختم ہونے لگا تو یہ دیو کے بندے رہزنی اور ڈاکہ ڈالنے کا کام بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ اپنا طریقہ بھی بدلا، اپنا راستہ بھی بدلا، اور روپے اور مال و اسباب پر ڈاکے ڈالنے کے بجائے یہ دیو کے بندے مسلمانوں کے ساتھ رہزنی کرنا اور مسلمانوں کی دولت ایمان پر ڈاکہ ڈالنا شروع کر دیا۔ اور سامعین، یہ ڈاکہ ڈالنا دیوبندیوں کے ہاں ایسا اہم اور نمایاں کام سمجھا جاتا ہے کہ دیوبندیوں کا خدا، دیوبندیوں کا رسول، دیوبندیوں کا غوث، دیوبندیوں کا حاجت روا اور بھی بہت کچھ جو ہے اس کا نام ہے رشید احمد گنگوہی۔ یہ رشید احمد گنگوہی بھی اپنے آپ کو ڈاکو جیسا سمجھتا تھا۔ یقین نہیں تو دیکھیں ارشادات اکابر نام کی یہ کتاب، اس کتاب کے صفحہ نمبر 211 پر دیکھیں، لکھا ہے حضرت رشید گنگوہی۔ حضرت یہ لنگڑا چمار علی اصغر مشرک یہ خود کہتا ہے، اس لیے اسی کی زبان میں کہا جائے تو یوں ہوگا کہ حضرت رشید گنگوہی ایک مرتبہ اپنے مریدین سے فرمانے لگے، تم کہاں میرے پیچھے لگ گئے؟ میرا حال تو اس پیر جیسا ہے جو حقیقت میں ایک ڈاکو تھا۔ تو سامعین، ان دونوں حوالوں سے واضح ہو گیا کہ یہ دیو کے بندے ڈاکو کے خاندان سے ہیں، اور ان کا رشید گنگوہی کا حال بھی ڈاکو پیر جیسا ہی تھا۔ لہٰذا ڈاکو اور ڈاکو کی اولاد تو یہ لنگڑا دیوبندی علی اصغر بواسیری چمار ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ اسی طرح کے استدلال کرتا ہے۔ خیر،
इस लंगड़े डाकू की औलाद अली असगर बवासीरी चमार ने जितने भी हवाले अपनी इस वीडियो में लगाए हैं और उससे जिस तरह के इस्तेदलाल किए हैं, वो इसकी जहालत व हिमाकत की मिसाल पेश करने के लिए काफ़ी है, जिसे आप हमारे चैनल पर अपलोडेड गुज़िश्ता वीडियो से भी अंदाज़ा कर सकते हैं, बल्कि आपको अंदाज़ा हो भी चुका होगा। लेकिन मैंने इसके घर से इसके मौलवी को हसीनों का मूत पीने वाला यानी पेशाब पीने वाला और गू खाने वाला यानी पाखाना खाने वाला साबित किया, तो इसका जवाब तो इससे दिया नहीं गया, बस कुछ भी बककर हस्बे साबिक देवबंदियों को तसल्ली दे दिया कि लो मैंने जवाब दे दिया। हालांकि सामाईन, देवबंदियों की हकीकत यह है कि ये लोग न सिर्फ हसीनों का पेशाब पीते हैं और हसीनों का पाखाना खाते और चखते हैं, बल्कि पाखाना खाने के लिए इंसान से ये लोग खिंजीर भी बन जाते हैं, जैसा कि आप इमदादुल मुश्ताक के सफ़ा नंबर 100 पर लिखा हुआ देख सकते हैं कि अशरफ अली थानवी लिखता है कि एक मवाहिद से लोगों ने कहा कि अगर हलवा व गलीज़ यानी पाखाना एक हैं तो दोनों को खाओ। उन्होंने बशक्ल खिंजीर होकर गूह यानी पाखाना खा लिया, फिर बसूरत आदमी होकर हलवा खाया। इसको हिफ्ज़ मरातिब कहते हैं जो वाजिब है। इसको सामाईन अगर डाकू की औलाद अली असगर चमार बवासीरी के अंदाज़ में कहें तो ये होगा कि देवबंदियों के यहाँ पाखाना खाना वाजिब है, वो भी खिंजीर बनकर। ये तो हुई पाखाने की बात सामाईन। ये देवबंदी लोग हसीनों का पेशाब भी पीते हैं, ये तो आपने पिछली वीडियो में मुलाहिज़ा कर लिया, लेकिन हकीकत ये है कि ये लोग पेशाब से नहाते भी हैं, जैसा कि पिछली वीडियो में बताया था और उस पर हवाले नहीं दिया था। तो अपनी वीडियो में अली असगर चमार कह रहा था कि हवाला नहीं दिया। इसको मालूम नहीं है कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हवालों की कमी नहीं है। मैं अभी उस हवाले को भी पेश करूँगा। पहले आप यहाँ देख लीजिए, मलफूज़ात हकीमुल उम्मत जिल्द 11 के सफ़ा नंबर 204 को देखें। अशरफ अली थानवी कहता है कि बाज़े लोग कहते हैं कि शैतान मरने के वक्त पेशाब पिलाता है। मैं कहता हूँ अगर मोमिन जानता है तो पिएगा क्यों, और अगर नहीं जानता तो ज़रर क्या है। सामाईन, इसके अलावा भी देव के बंदे ऐसे हैं जो पेशाब पीते हैं। ज़रूरत पड़ी तो इंशाअल्लाह ताला किसी और वीडियो में वो हवाले भी पेश करूँगा। अलमुख्तसर ये कि देवबंदी वो फ़िरक़ा है जो जीता है तो हसीनों का पेशाब पीता है, और जब मरता है तो मरने से पहले शैतान का पेशाब भी पी लेता है, जिससे इन देव के बंदों को कोई ज़रर कोई नुकसान भी नहीं होता है। अब सामाईन, इस लंगड़ा चमार अली असगर डाकू की औलाद की फरमाइश पर मलफूज़ात हकीमुल उम्मत जिल्द 4 के सफ़ा नंबर 262 का ये हवाला भी मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। देखें, यहाँ अशरफ अली थानवी ख़ुद कहता है कि मैं एक रोज़ पेशाब कर रहा था, भाई साहब ने आकर मेरे सर पर पेशाब करना शुरू कर दिया। एक रोज़ ऐसा कि भाई पेशाब कर रहे हैं, मैंने उनके सर पर पेशाब करना शुरू कर दिया। इत्तेफाक से उस वक्त वालिद साहब तशरीफ़ ले आए। फ़रमाया ये क्या हरकत है। मैंने अर्ज़ किया एक रोज़ इन्होंने मेरे सर पर पेशाब किया था। भाई ने उसका बिल्कुल इनकार कर दिया। मुख्तसर सी पिटाई हुई, इसलिए कि मेरा दावा ही दावा रह गया था, सबूत कुछ न था, और मेरे फ़ेल का मुशाहिदा था। गर्ज़ जो किसी को न सूझती थी वो हम दोनों भाइयों को सूझती थी। मतलब ये कि देवबंदी पेशाब हसीनों का पीते हैं और मरने लगते हैं तो शैतान का पेशाब पी लेते हैं, और जब ज़िंदा रहते हैं तो भाई के पेशाब से नहा लेते हैं। मतलब ये कि देवबंदियों की पूरी ज़िंदगी पेशाब में और पाखाना में डूबी हुई है। पाखाने को ये लोग तबर्रुक बना लेते हैं और पाखाना खाते हैं, और पाखाना खाने के लिए ये लोग खिंजीर भी बन जाते हैं, जैसा कि आपने मुलाहिज़ा कर लिया है। और फिर सामाईन, अली असगर बवासीरी डाकू की औलाद चमार की और इनके मौलवियों की, इनके घर की जो हकीकत मैंने इनके घर की किताबों के हवालों से साबित किया, उससे झूठी तसल्ली देवबंदियों को देने के लिए इसने क्या किया कि हमारे उलमा की किताबों के कुछ हवाले लगा करके देवबंदियों को ये तसल्ली इसने दे दी कि लो मैंने उसके घर से जवाब दे दिया है। हालांकि सामाईन, इसके घर का जो उसूल है वो ये है कि किसी और की इबारत लेकर किसी और पे फिट करना इंसाफ नहीं। सबूत के लिए देखें, ये किताब 2 माही सरबकफ सितंबर-अक्टूबर 2015 का ये शुमारा है, और इसके सफ़ा नंबर 96 पर देवबंदी लिखता है कि किसी और की इबारत लेकर किसी और पे फिट करना कहाँ का इंसाफ है। लिहाजा अपनी वीडियो में ये जो लंगड़ा देवबंदी डाकू की औलाद अली असगर चमार बवासीरी किसी और की इबारत लेकर किसी और पे जो फिट करता है, ये अपने घर के इस हवाले से, इस उसूल से नाइंसाफ़ी है। इसी तरह सामाईन, अब देखें ये किताब जिसका नाम है हयात तिरमिज़ी, और इस किताब के सफ़ा नंबर 563 पर देखें क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि जब मुखालिफ हमारी किताब से दलील दे रहा है तो हमें अपनी कुतुब से उसका रद्द करना है, न कि मुखालिफ की कुतुब से जवाब देना है। इस वक्त हमने इल्ज़ामन जवाब नहीं देना है, बल्कि तहक़ीक़ी जवाब
دینا ہے۔ مطلب یہ کہ اس اصول سے ہمیشہ سامعین و ناظرین اس اصول کو آپ اس صفحہ کو آپ بھی اس کتاب کے اس صفحہ کو آپ بھی محفوظ کر کے رکھ لیں کہ جب بھی دیوبندی کو آپ کچھ کہیں اور اس کے بعد اس کے جواب میں یہ اپنے گھر والوں کو اپنے مولویوں کو بچانے کے لیے ہمارے علماء کی کتابیں پیش کرے اور آپ ان کے گھر کی حقیقت کو آپ ان کے گھر کی کتاب سے ثابت کریں، اور اس وقت اگر ہمارے علماء کی کسی کتاب کو پیش کرے تو اس وقت آپ یہ حوالہ پیش کر کے اس کا منہ بند کر دیں، اس کے بواسیر میں مرچ لگا دیں کہ تمہارے مولوی نے ہی تم کو منع کر دیا ہے کہ جب مخالف ہماری کتاب سے دلیل دے رہا ہے تو رد بھی ہمیں اپنی کتاب سے کرنا ہے اور الزامی جواب نہیں دینا ہے بلکہ تحقیقی جواب دینا ہے۔ لہٰذا اس ویڈیو میں اس لنگڑے دیوبندی علی اصغر چمار ڈاکو کی اولاد نے جتنے بھی حوالے ہمارے علماء کی کتاب سے دیے ہیں، اپنے گھر کے اس اصول اور اپنے مولوی کے اس فرمان سے وہ تمام کے تمام حوالے مسترد ہو گئے۔ لہٰذا علی اصغر بواسیری کو چاہیے کہ اپنی حماقت کا جائزہ لے اور اپنے گھر کی خبر رکھے تاکہ اس طرح ذلیل نہ ہو۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی حوالے ہیں، مگر سامعین بس ایک حوالہ اور دے کر کے اپنی بات میں ختم کر دوں کہ دیکھیں یہ کتاب جس کا نام ہے سفر نامہ اسیر مالٹا، اور اس کے صفحہ نمبر 178 پر دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ حضرت نانوتوی کا مقولہ نقل فرمایا کرتے تھے کہ عوام الناس کا پائے خانہ، عوام الناس کا کیا؟ پائے خانہ، یعنی قضائے حاجت کی جگہ بھی برکت والا ہے۔ مطلب دیوبندیوں کا جو پائے خانہ ہے، پاخانہ کی جو جگہ ہے وہ بھی برکت والی جگہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ علی اصغر چمار ڈاکو کی اولاد اسے جو بواسیر ہے اسے عنقریب دیوبندی لوگ تبرک بنا لیں گے، جیسا کہ اس کی امی کے بواسیر والے کپڑے کو لوگوں نے تبرک بنا لیا تھا۔ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ نہاتے ہیں پیشاب سے، پیتے ہیں حسینوں کا پیشاب، مرتے وقت شیطان کا پیشاب پیتے ہیں، پاخانہ کھاتے ہیں اور پاخانہ کھانے کے لیے خنزیر تک بن جاتے ہیں۔ اور اب قاسم نانوتوی کا یہ حوالہ بھی آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ عوام الناس کے ساتھ ایسا بھدا مذاق اس نے کیا کہ عوام الناس کے پائے خانہ یعنی قضائے حاجت کی جگہ جو ہے اس کو اس نے برکت والا قرار دیا ہے۔ اب ایسے لعنتی فرقے پر لعنت نہیں کیا جائے گا تو کیا کیا جائے گا جس کا حکیم الامت بھی لعنتی اور ملامتی ہو؟ لہٰذا سامعین و ناظرین آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کے متعلق آپ اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر کے اپنے دوست احباب میں لازمی شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے اور اس لنگڑے بواسیری علی اصغر چمار ڈاکو کی اولاد کی حقیقت اور اس کی گالی بھی لوگوں کے سامنے آ جائے۔ اور جب بھی کوئی دیوبندی کہے کہ ہم تو بڑے سیدھے ہیں، ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، ایسے لوگوں کو اس علی اصغر چمار کی جو گالیوں والی ویڈیوز ہے ان تمام ویڈیوز کو آپ محفوظ کر کے رکھ لیں اور ان کو جا کر کے سنا دیں کہ دیکھو تم کہتے ہو کہ ہم گالیاں نہیں بکتے، جبکہ دیکھ گالی نہ دینے کے باوجود، حالانکہ ہمارے پاس رد عمل کی صورت میں گالی دینے کا حق ہے، باوجود اس کے میں نے اس کی گالیوں کا جواب نہیں دیا۔ کہیں کہیں اگر سخت الفاظ آئے بھی ہیں تو وہ رد عمل کی صورت میں ہیں، باوجود اس کے جس طرح اس نے گالیاں دی ہیں اس طرح میں نے اس کو گالیاں نہیں دی ہیں۔ حالانکہ میرے پاس کئی سارے ایسے حوالے ہیں کہ اس کو پیش کر کے میں چاہوں تو اس علی اصغر بواسیری دیوبندی ڈاکو کی اولاد چمار کو میں کیسی بھدی گالیاں دے سکتا ہوں، وہ بھی اس کے گھر کی کتاب دکھا کر کے، مگر اب تک میں نے ان کی گالیوں کو نظر انداز کیا ہے۔ لیکن جب پانی سر سے اوپر جائے گا تو پھر اسے بخشا بھی نہیں جائے گا، لہٰذا میں انتظار کر رہا ہوں جب تک میں نظر انداز کر سکتا ہوں کر رہا ہوں، اور اگر بات بڑھی تو پھر میں ان کے گھر کی کتابیں دکھا کر کے ایسی بھدی گالیاں جو اس کے گھر کی کتابوں میں ہیں وہ پیش کر کے جب دوں گا تو اس علی اصغر بواسیری دیوبندی کے بواسیر سے خون کا دریا بہنا چالو ہو جائے گا۔ لہٰذا اس ویڈیو کو آپ حضرات زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب میں شیئر کر دیں۔